عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اتدرون ما المفلس قالوا المفلس من لا درہم ولا متاع۔ ایک طویل حدیث ہے، اس میں سے ایک ٹکڑا ابھی خدمت میں عرض کیا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے درمیان حاضر ہوئے تو صحابہ سے پوچھا کیا تمہیں معلوم ہے کہ مفلس کون ہے؟ تو صحابہ نے جواب دیا یا رسول اللہ ہم میں سے مفلس وہ ہے جس کے پاس نہ درہم ہو اور نہ کوئی سامان ہو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک میری امت میں سے مفلس وہ ہے جو قیامت کے دن نماز، روزوں اور زکوٰۃ کے ساتھ آئے، لیکن وہ قیامت کے دن اس حال میں آئے گا اس نے کسی کو گالی دی ہوگی، اس نے کسی پر بہتان لگایا ہوگا، اس نے کسی کا مال کھایا ہوگا، اس نے کسی کا خون کیا ہوگا اور اس نے کسی کو مارا ہوگا، تو اس کی نیکیاں ان کو دے دی جائیں گی اس سے پہلے کہ جو اس کے ذمے ہیں وہ باقی رہے گا۔ جن لوگوں کو اس نیک انسان نے گالیاں دی تھی، مال کھایا تھا، خون بہایا تھا، مارا تھا یا بہتان لگایا تھا، اگر اس کی نیکیاں نیک انسان کی ختم ہو گئی نا تو ان کے گناہ اٹھا کر اس کے کھاتے میں ڈال دیے جائیں گے اور پھر اس کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ اس حدیث مبارکہ میں چند ایسے حقوق کا تذکرہ کیا گیا ہے جس کے غصب کرنے والے کو قیامت کے روز اپنی نیکیوں کے اجر سے محروم کر دیا جائے گا اور وہ مفلس ہوگا۔ حضور نے فرمایا یہ مفلس ہے، نمازیں پڑھی ہوں گی، زکوٰۃ ادا کی ہوگی، نوافل پڑھے ہوں گے، صدقات ادا کیے ہوں گے، حج بھی کیا ہوگا، روزے بھی رکھے ہوں گے، زکوٰۃ بھی ادا کی ہوگی، یہ تمام نیکیاں کرنے کے بعد بھی آخرت میں یہ نیکیاں کام نہ آ سکی تو ان نیکیاں کرنے کا کیا فائدہ ہے؟ حضور نے فرمایا کہ نیکیاں لے کر آئے اور قیامت میں پھر کام نہ آئے اسے مفلس کہتے ہیں۔ تو بھائی کسی کو گالی دینا، کسی پر بہتان لگانا، کسی کا ناحق مال کھانا اور کسی کا خون کرنا، ان تمام چیزوں کا اللہ کے حضور پیش ہو کر حساب دینا ہوگا۔ حقوق العباد اللہ تعالیٰ نے بحیثیت مجموعی انسان کو اپنی خلافت عطا کی ہے اور زمین اور آسمان کو اس انسان کے لیے مسخر کیا گیا ہے۔ انسانوں کے لیے جو احکامات نازل کیے گئے ہیں وہ سب انسانی اور اجتماعی زندگی کے متعلق ہیں۔ گالی گلوچ کی مختلف صورتیں ہیں۔ بعض اوقات انسان کسی کو اس کی ماں کی گالی دیتا ہے اور بعض اوقات انسان کسی کے عیب نکالتا ہے اور بعض اوقات انسان اس کے عیوب کو ظاہر کرتا ہے۔ قرآن کریم میں، حدیث میں ان چیزوں کی ممانعت بیان کی گئی، منع کیا گیا ہے۔ حضور کا فرمان ہے کہ کسی مسلمان کو برا بلا کہنا گناہ ہے اور کسی مسلمان سے لڑنا کفر ہے۔ ایک صحابی نے کسی دوسری صحابی کو ماں کی گالی دی اور اس کی اطلاع حضور علیہ السلام کو پہنچ گئی۔ جس نے گالی دی حضور نے فرمایا کہ تمہارے اندر ابھی تک جاہلیت کے اثرات باقی ہیں۔ گالی گلوچ سے لوگوں کے دلوں کو اذیت پہنچتی ہے، مسلمانوں کو اس چیز سے بچنا چاہیے۔ حضور کا فرمان ہے کہ مسلمان وہ ہے جس کی ہاتھ اور زبان سے دوسرا مسلمان محفوظ رہے۔ ہر وہ بات جس سے کسی کی توہین اور دل آزاری ہو وہ گالی ہے۔ حضور کا فرمان ہے کہ کوئی شخص اپنے بھائی کو کافر یا فاسق نہ کہے
اگر وہ کافر اور فاسق نہ ہوا تو یہ تہمت کہنے والے کی طرف لوٹ جاتی ہے۔ اسلام نے جان مال کی طرح ہر مسلمان کی عزت و آبرو کو بھی محفوظ رکھا ہے۔ آگے ہے بہتان۔ بہتان کیا ہے؟ بہتان یہ ہے کہ جان بوجھ کر کسی بے گناہ کو مجرم ٹھہرایا جائے یا اس کی طرف کوئی گناہ یا برائی ایسی منسوب کی جائے جو اس کے اندر نہیں ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ کا فرمان ہے، کسی کی طرف ایسی برائی کو منسوب کرنا جو اس کے اندر ہے نہیں تو یہ بہتان ہے۔ اس سے شریعت نے منع کیا ہے۔ حضور نے فرمایا کہ اگر کسی انسان نے کسی انسان پر ایسا بہتان لگایا، ایسے گناہ کی نسبت کر دی، ایسی برائی کی نسبت کر دی انسان میں ہے ہی نہیں، تو اس نے بہت بڑا گناہ کمایا ہے۔ سورۃ النور میں فرمایا گیا کہ جو لوگ پاک دامن اور بے خبر مومن عورتوں پر تہمت لگاتے ہیں ان پر دنیا اور آخرت میں لعنت کی گئی ہے، ان کے لیے بڑا عذاب ہے۔ اسی طرح حضور کا فرمان ہے کہ جو شخص اپنے غلام پر تہمت لگائے حالانکہ وہ غلام بے عیب ہے، یعنی اس نے وہ جرم نہیں کیا، تو اللہ تعالیٰ اس غلام کے مالک پر قیامت والے دن اس کی پیٹھ میں کوڑے لگائیں گے۔ شریعت نے مالک ہو یا غلام ہو، کمزور ہو یا طاقتور ہو، شریعت نے سب کے لیے ایک ہی انصاف رکھا۔ تہمت لگانے والوں پر، برائی کو منسوب کرنے والوں پر، ایک انسان نے گناہ کیا نہیں ہے اس کی طرف گناہ کی نسبت کرنے پر اللہ نے کوڑوں کی سزا رکھی۔ اس لیے بہتان والی عادت سے بچیں۔ یہ عادت عام ہوتی جا رہی ہے۔ میں ہوں مسلمان، مسلمان تو دوسروں کی عزت کو بچاتے ہیں۔ حضور نے فرمایا نا کہ مسلمان وہ ہے جس کی ہاتھ اور زبان سے دوسرا مسلمان محفوظ رہے۔ مسلمان تو عزت کو بچاتے ہیں اور یہاں پر مسلمان ہی تہمتیں لگاتا ہے، مسلمان ہی عیب تراشی کرتا ہے، مسلمان ہی عیوب نکالتا ہے، ایک مسلمان کی طرف گناہ کی نسبت کرتا ہے، برائی کی نسبت کرتا ہے۔ اللہ ہم سب کو ایسی لعنتوں سے محفوظ فرمائے۔ اس لیے بھئی بہتان والی دولت سے ہم سب کو اللہ محفوظ فرمائے۔ اس حدیث پاک میں تیسرا ظلم دوسروں سے ناحق مال چھیننا۔ دنیا کی کسی شریعت میں، کسی قانون میں یہ نہیں ہے کہ کسی کے مال کو چھیننے کی اجازت ہو۔ سب کا متفق فیصلہ ہے کہ جس کا مال ہے اس کی ہی ملکیت ہے، وہی اس میں تصرف کا حق رکھتا ہے۔ اب کسی کے مال میں چوری سے، دھوکے سے یا زبردستی سے قبضہ جمانا، اپنی ملکیت بنانا، وہ فطرت کے نظام عدل کو درہم برہم کرنا چاہتا ہے۔ اسلام نے اس نظام عدل کو قائم رکھنے کے لیے فرمایا کہ لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، تم ایک دوسرے کے مال ناجائز طریقے سے نہ کھاؤ۔ کوئی بھی طریقہ ہو، چوری کا طریقہ ہو، دھوکے کا طریقہ ہو، زبردستی مال چھیننے کا طریقہ ہو، دھوکے سے مال کسی بھی صورت میں کسی کے مال پر قبضہ جمایا جائے، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ ہمیں کسی کے مال میں تصرف نہیں کرنا چاہیے، ہمیں کسی کے مال کو ناجائز طریقے سے استعمال نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ پہلے بتا چکا ہوں دنیا میں کوئی شریعت، کوئی ایسا قانون نہیں
جو دوسروں کی ملکیت کو اپنی ملکیت کہتا ہو۔ جس کا مال ہے اس کا حق ہے، وہ تصرف کرے، وہ خرچ کرے، آپ کا حق نہیں ہے۔ اس لیے ناحق مال چھیننے سے اپنے آپ کو محفوظ رکھیں۔ غریب اور کمزوروں کو بے بس سمجھ کر ان کے مال پر قبضہ کرنا، ان کے مال کو کھانے سے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ان کے پیٹ میں انگارے ڈالے گا، ان کے پیٹ انگاروں سے بھر دے گا۔ اس لیے کسی کا ناحق مال نہیں کھانا۔ سورۃ النساء میں ہے ان الذین یأکلون اموال الیتامی ظلما انما یأکلون فی بطونہم نارا، بے شک جو یتیموں کا مال ظلم سے کھا جاتا ہے وہ اپنے پیٹوں میں آگ بھرتا ہے۔ اس لیے یتیم ہو، مسکین ہو، غریب ہو، کسی کی ملکیت میں کوئی مال ہو، وہی مالک ہے۔ دھوکے سے، چوری سے، زبردستی سے آپ اس مال کے مالک نہیں بن سکتے۔ اس حدیث میں آخری قسم، آخری صورت کسی کا خون بہانا۔ نمازیں لے کے آئے گا اللہ کے پاس، روزے لے کے آئے گا اللہ کے پاس، زکوٰۃ لے کے آئے گا اللہ کے پاس، لیکن پھر بھی وہ مفلس ہوگا۔ یعنی اتنی نیکیاں تھی، اس کے باوجود کچھ نہیں بچا۔ وہ نیکیاں دوسروں میں تقسیم کرتے 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 اس کے پاس کچھ بھی نہیں بچا۔ گالیاں دی تھی نا، بہتان لگایا تھا، کسی کا مال کھایا تھا۔ یہاں پر جو ذکر ہے وہ کسی کا خون بہانا، کسی کو زخمی کرنا ہے، اس کو بھی نیکیاں دینی پڑیں گی۔ تو کیا فائدہ؟ اتنی نیکیاں ہوں، ہاتھ پھر خالی کے خالی، کیا فائدہ بھائی؟ میں تو مسلمان تھا، میں تو جنت کا وارث تھا، تو یہ خون بہانا یہ کسی مسلمان کا کام نہیں ہے۔ سورۃ النساء وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا، وہ شخص جو کسی مومن کو جان بوجھ کر قتل کرے تو اس کی جزا جہنم ہے جس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہے گا۔ سورۃ المائدہ میں فرمایا کہ جس نے کسی مومن کو خون کے بدلے یا زمین میں فساد پھیلانے کی وجہ سے، ان دونوں کے علاوہ کسی وجہ سے کسی مومن کو قتل کیا، گویا کہ اس نے تمام انسانیت کو قتل کیا۔ اور اگر کسی نے کسی انسان کی جان بچائی، گویا کہ اس نے تمام انسانوں کی جان بچائی۔ حضور کا فرمان ہے کہ ایک مسلمان کی عزت، اس کا مال اور اس کا خون دوسرے مسلمانوں پر حرام ہے۔ حضور کا فرمان ہے کہ جب دو مسلمان ہتھیاروں کے ساتھ باہم لڑیں، قاتل اور مقتول دونوں دوزخ میں جائیں گے۔ اس حدیث مبارکہ میں آخرت کی ناکامی اور مفلسی کو ذکر کر کے مسلمانوں کو ان کاموں سے باز رہنے کی تنبیہ کی گئی، باز رہنے کی تلقین کی گئی ہے۔ اتنا مال اکٹھا کیا، نمازیں، روزے، حج، زکوٰۃ، صدقات، نیکیاں اتنی اکٹھی کی، نیکیوں کے ذخیرات بنائے، لیکن آخرت میں کوئی نیکی بھی میرے پاس نہ بچے، اسے مفلسی کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس محرومی سے محفوظ فرمائے۔